الاسکا میں موجود اس پروجیکٹ کے کیمپ سے مختلف پاور اور فریکوینسی کی الیکٹرو میگنیٹک ویو کو بڑے اینٹینا کی مدد سے آئنوسفیئر میں بھیجا جا سکتا ہے، جس سے وہاں بہت زیادہ مصنوعی حدت پیدا کر کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں پیدا کی جا سکتی ہیں۔ ترکی میں جو زلزلہ آیا، ترکی اور شام میں ابھی تک جو زلزلہ آیا ہے اس سے ابھی تک ہلاکتوں کی تعداد 28,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ لیکن سوشل میڈیا پر ایک بحث چل رہی ہے جناب، اور بڑی دلچسپ بحث ہے، اور بحث کا مقصد یہ ہے اور اس میں ٹاپک یہ ہے کہ جو زلزلہ آیا یہ قدرتی آفات نہیں ہے، یہ قدرت کی طرف سے نہیں ہے بلکہ یہ امریکہ کی طرف سے۔ امریکہ کے پاس ایک ٹیکنالوجی ہے جس کی وجہ سے ترکی اور شام میں زلزلہ آیا، اور اس کو ہارپ ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے۔ ہارپ ٹیکنالوجی کیا ہے؟ ترکی میں زلزلہ اور پاکستان میں سیلاب سے ہارپ کا کیا تعلق ہے؟ ترکی، شام، سیریا میں گزشتہ دنوں آنے والے بدترین زلزلے سے ابھی تک 28,000 سے زائد افراد کی جان جا چکی ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں عمارتیں ہیں جو کہ زمین بوس ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے ترکی میں نظام زندگی درہم برہم ہو چکا ہے۔ شہری دنیا کی امداد کے منتظر ہیں، اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے حکومتی اور فلاحی تنظیمیں مصروف عمل بھی دکھائی دیتی ہیں۔ ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک اور بحث بھی جاری ہے کہ ترکی میں زلزلے کا اصل مقصد امریکہ کی جانب سے پروجیکٹ ہارپ ٹیکنالوجی ہے۔ سوشل میڈیا صارفین ترکی میں آنے والے زلزلے اور پاکستان میں گزشتہ برس جون جولائی میں آنے والے سیلاب کو امریکہ کے پروجیکٹ ہارپ کو قرار دے رہے ہیں۔ ہارپ اس وقت مائکرو بلاگنگ ویب سائٹ پر ٹاپ ٹرینڈ بنی ہوئی ہے، جبکہ حالیہ زلزلے نے ترکی میں قیامت کا منظر پیش کر دیا ہے۔ لاکھوں لوگ متاثر ہیں، ہزاروں افراد ملبے تلے اب بھی دبے ہوئے ہیں، جبکہ ہزاروں کی تعداد بھی اس وقت لقمہ اجل بن چکی ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی بھی وہاں پر دبے ہوئے ہیں، ان کو نکالنے کا کام جاری ہے۔ سوشل میڈیا صارفین نے الزام عائد کیا ہے کہ جناب ترکی زلزلے میں بھی امریکہ کا ہاتھ ہے، اور یہ سب کچھ ہارپ پروجیکٹ کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم یہاں بات کرتے ہیں جناب ہارپ اصل میں ہے کیا چیز، کس چیز کا نام ہے ہارپ؟ ہائی فریکوینسی ایکٹیو ایرورل ریسرچ پروگرام یا ہارپ سازشی نظریے گھڑنے والوں کے لیے بڑا زرخیز میدان ہے۔ چاند پر لینڈنگ کی طرح اس سائنسی پروگرام کو ان حضرات کی طرف سے اتنی توجہ کیوں ملی ہے؟ ہارپ کے ذریعے موسم کنٹرول کیے جا سکتے ہیں، طوفان بپا کیے جا سکتے ہیں، زلزلے لائے جا سکتے ہیں، دریا اچھالے جا سکتے ہیں، میزائل اور جہاز گرائے جا سکتے ہیں، دنیا بھر کا مواصلاتی نظام ناکارہ کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے ذہنوں اور موڈ پر بھی اثر انداز ہوا جا سکتا ہے۔ یہ وہ دعوے ہیں جو اس پروگرام کے ساتھ وابستہ رہے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی دعویٰ درست ثابت ہوتا ہے تو جناب یقین جانیے یہ دنیا میں ٹیکنالوجی کا طاقتور ترین پروگرام ہوتا، اور یہ حکومتی یا عسکری راز ہوتا۔ اس کے برعکس بھائی یہ کلاسیفائیڈ بھی نہیں ہے۔ البتہ اس کی فنڈنگ میں یو ایس ایئر فورس، نیوی اور ڈارپا کا حصہ بھی ہے۔ 2014 میں اس کے بجٹ میں کی جانے والی تخفیف کی وجہ سے اس پروگرام کی زمین اور آلات سمیت پروگرام کی ملکیت یونیورسٹی آف الاسکا کے حوالے کر دی گئی تھی۔ اب یہ پروگرام یہ یونیورسٹی چلاتی ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ زمین کی فضا میں آئنوسفیئر کی سٹڈی، اس کا خلائی موسم سے انٹریکشن اور ان کی وجہ سے ریڈیو ویو پر مواصلات پر ہونے والے اثرات کی سٹڈی۔ اتنی کم فریکوینسی جناب کہ وی ایل ایف اور ای ایل ایف ریڈیو ویژن کی جنریشن اس کم فریکوینسی پر بڑی دور تک رابطے کیے جا سکتے ہیں۔ زیر زمین اسٹرکچر کا مشاہدہ کیا جا سکتا ہے، زیر سمندر آب دوزوں سے رابطہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ پیچیدہ سائنس ہے، اور یہ پروگرام جس طریقے سے کام کرتا ہے جناب وہ بھی پیچیدہ ہے۔ بنیادی اصول یہ ہے کہ کوشش کی جائے جس طرح سورج زمین کے بلائی سطح سے اس کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے وہی کام کرنے کی کوشش کی جائے، تاکہ آئنوسفیئر پیدا کیا جا سکے اور پھر اس کے اثرات کا مطالعہ ہو سکے۔ اس کو ایک کنٹرول طریقے سے ایسے کرنا جیسے دہرایا جا سکے، یہ اس کے لیے اس پروگرام کا ایک بڑا چیلنج ہے، اور ظاہر ہے اس کو بہت چھوٹے سکیل پر بھی کیا جا سکتا ہے۔ ہارپ دراصل اس کی حقیقت امریکی ریاست الاسکا میں چلنے والے ایک ریسرچ پروجیکٹ کے نام سے ہے، جو 25 سے لے کے 35 ایکڑ رقبے پر لگائے گئے 180 ٹاورز اور اینٹینے پر مشتمل ہے، جس سے 3 بلین واٹ طاقتور الیکٹرو میگنیٹک ویوز پیدا کی جا سکتی ہے۔ اس پروجیکٹ کی بنیاد 1993 میں رکھی گئی تھی، جس کے مقاصد میں مصنوعی موسمی تبدیلیوں، زمینی ذخائر کی تلاش کرنا اور وائرلیس کمیونیکیشن کی ٹیکنالوجی کا حصول تھا۔ زمین کے اوپر فضا کی مختلف تہوں میں سے ایک تہہ کا نام آئیوسفیئر ہے۔
जिस की मोटाई सतह जमीन से 70 से लेके 300 किलोमीटर तक है, जो बेशुमार मस्बत और मनफी आयंस पर मुश्तमिल है। अलास्का में मौजूद इस प्रोजेक्ट के कैंप से मुख्तलिफ पावर और फ्रिक्वेंसी की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को बड़े एंटीना की मदद से आयनोस्फीयर में भेजा जा सकता है, जिससे वहां बहुत ज्यादा मसनूई हिद्दत पैदा करके मौसम में गैर मामूली तब्दीलियां पैदा की जा सकती हैं। अमेरिका में यह टेक्नोलॉजी 2000 के आखिर तक आ चुकी थी, यानी अमेरिका 2000 में इसको हासिल कर चुका था। 2000 से लेकर अब तक एशिया के मुख्तलिफ खित्तों में आने वाले सैलाब, तूफान और गैर मामूली मौसमी तब्दीलियों तमाम सवाले निशान आते हैं जनाब। इनके पीछे इस टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की कयास आराइयां की जा रही हैं। कहीं ना कहीं ये कयास आराइयां सच हो सकती हैं, जैसे अफगानिस्तान में 2002 में आने वाले जलजला जनाब, पाकिस्तान में 2005 में आने वाला जलजला, 2010 का सैलाब कह लें पाकिस्तान का, जिससे $70 अरब का नुकसान हुआ। ये तमाम चीजें फितरी तो नहीं हो सकती थी। चीन में 2008 का जलजला, 2010 में आने वाला जलजला, जापान की अगर बात की जाए तो वहां पर 2011 में आने वाले सुनामी और जलजले भी इससे जोड़े जा सकते हैं। अब चूंकि जलजले की वजह से तुर्की और शाम में तबाही मच गई है, तो वहीं सार्फिन की तोपों का रुख एक बार फिर से अमेरिका की जानिब मुड़ गया है। और यह कहा जा रहा है कि जनाब ये तमाम चीजें इसी वजह से हो सकती हैं। इसमें हकीकत क्या है, मामलात क्या हैं, चीजें क्या हैं, जनाब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसकी हकीकत क्या हो सकती है। वैसे ये भी कहा जाता था कि जो कोरोना वायरस है जो चाइना से निकला था, इसका मौजूद भी अमेरिका ही था जनाब। तो इस पर हकीकत क्या है ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। जनाब अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक जरूर कीजिएगा। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।